السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ کمپیوٹرز۔ آج اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ بایوس کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے، یعنی بایوس کو کیسے اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سی پی یو ہے میرے پاس HP 8000۔ آپ نے یہاں رن کلک کر کے رن میں MS-Info32 آپ کو دکھائی دے رہا ہے، نقائی ہوا تھا یار، MS-Info32 اس کو انٹر کر کے آپ کو اسی طرح کا ونڈو دکھائی دے گا۔ یہاں MS-Info32 سے ہم اس کمپیوٹر میں جتنی بھی فورزے یا جتنی بھی آئٹم اس کے ساتھ منسلک ہے اس کو جان سکیں گے۔ یعنی یہ HP کمپیک 8000 بورڈ ماڈل ہے۔ یہ Core 2 7200 2.5 اور 2 کور 2 لاجیکل۔ یہاں ہم بات کریں گے بایوس ورژن کی۔ یہ جو بایوس ورژن ہے یہ 01.02 اور یہ 2009 میں لاسٹ ڈیٹ اپڈیٹ ہوا ہے۔ تو اس کو ہم اب اپڈیٹ کریں گے۔ تو اپڈیٹ کے لیے ہم کیا کریں گے، چلو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں۔ چلو اب بایوس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اپگریڈ بایوس ورژن HP 8000۔ واٹ a new BIOS update. Hardware updates. Newer BIOS update will enable the motherboard to correctly identify new hardware such as processor, RAM and so on. So دوستو اس میں ہم BIOS کو کیسے اپڈیٹ کریں گے اور اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، تو چلو اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ میرے پاس HP 8000 CPU ہے، اس کا میں BIOS اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا BIOS بورڈ پرانا ہے اور اس کو ہم گوگل کروم کو آ کر یہاں ہم ٹائپ کریں گے کہ HP 8000 BIOS ڈاؤن لوڈ۔ آپ نے جو بھی BIOS ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس ماڈل کا نام لکھنا ہے اور ماڈل کے پیچھے آپ نے ڈاؤن لوڈ لکھنا ہوگا۔ تو میں گوگل کروم کو آ گیا، یہاں میں نے نیو ٹیب کھول لیا اور گوگل میں لکھ لیا HP 8000 BIOS ڈاؤن لوڈ۔ تو یہ جو پہلا والا ویب سائٹ ہے یہ آپ کو ڈائریکٹ اسی ویب سائٹ کو لے جائے گا جہاں پر یہ BIOS پڑا ہے۔ تو یہ جب اوپن ہو جائے تو یہاں آپ نے اس ماڈل کی VGA ساؤنڈ کارڈ، آڈیو، ویڈیو، جتنی بھی ڈرائیور ہے اس کی ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ونڈو چل رہا ہے۔ تو میرے پاس ابھی ونڈو میں ونڈو 7 32 بٹ۔ آپ کے پاس اگر 8 ہے یا 9 ہے یا 10 ہے تو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ بعد میں پھر کام نہیں کرے گا۔ یہاں سے ہم BIOS، آڈیو، ویڈیو، گرافک، موڈیم، نیٹورک، وائی فائی، جو بھی CPU میں درکار ہو تو وہ ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں نے BIOS کو اوپن کر دیا۔ BIOS میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ماڈل لیٹسٹ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ 2015 ماڈل یہ لیٹسٹ ہے۔ تو یہاں سے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں۔ یہ ڈاؤن لوڈ تقریباً 1 منٹ لے گا آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے مطابق۔ جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو اگر آپ کے پاس IDM ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس IDM ہے تو ٹھیک ہے، IDM نہیں ہے تو یہ ونڈو خود بخود اس کو ڈاؤن لوڈ کر دے گا۔ تو اس کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو یہ آپ کے ڈاؤن لوڈ فائل میں پڑا ہوگا۔ تو یہاں سے ہم نے اپنے ڈائریکٹری کو اوپن کرنا ہے جہاں یہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے۔ تو چلو اس کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے انسٹال کریں گے۔ جب یہ اس طرح آ جائے کہ آپ نے نیکسٹ یہ سی ڈرائیو میں آپ کے پاس ایکسٹریکٹ ہو جائے گا، یعنی جتنی بھی فائل اس میں ہے اس سی ڈرائیو کو آ جائیں گے۔ یہاں سے ہم اس کو کلوز کر کے سی ڈرائیو میں آ جائیں گے۔ مائی کمپیوٹر
سی ڈرائیو میں SW سیٹ اپ کی نیم پر ایک فولڈر بنا ہوگا. یہ اس میں دو قسم کے فائل ہے، ایک تو ہم ڈاس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا ونڈو کے ذریعے. تو ونڈو کے ذریعے ہم HQ فلیش والے فائل کو اوپن کریں گے، اور جیسا ہی ہم اس کو اوپن کریں گے تو آپ نے یہاں نیکسٹ دبانا ہے. جب آپ HP 8000 ماڈل کے بایوس کو گوگل کروم سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ یہاں انسٹال ہو جائے گا SW سیٹ اپ کے نام سے. تو یہاں میں نے یہ SP 78 کلک کر دیا. یہاں دو آپشن ہے، یا تو ڈاس کے ذریعے ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے یا ونڈو کے ذریعے. تو ہم اس میں HPQ فلیش کے ذریعے اس کو آن کر کے اور یہاں HPQ فلیش کو انٹر اوپن کر کے یہاں آپ نے یہ نیکسٹ کو دبانا ہے. جب یہ دبایا جائے تو آپ کو یہ ایک میسج آ جائے گا کہ آپ کا پرانا والا ورژن جو ہے یہ 2009 کا ہے، یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا 2015 کو. تو نیکسٹ یہاں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اسی دوران آپ کے کمپیوٹر بند نہ ہو جائے یا پاور آف نہ ہو جائے. اگر یہ پاور آف ہو گیا تو پھر آپ کو بایوس میں مسئلہ آ جائے گا. پھر آپ نے کمپیوٹر کو کسی شاپ یا ٹیکنیشین کے لیے لے جانا ہوگا. یہ تقریباً 1 منٹ انسٹالیشن میں لیتا ہے. اس کے ذریعے ہمارے بایوس میں جتنی بھی ایرر ہے، جتنی بھی بگس ہے، وہ سارے فکس ہو جائیں گے اور ہمارا بایوس ٹھیک طریقے سے کام کرے گا. اس کے ذریعے ہم اس میں بڑا پروسیسر بھی لگا سکتے ہیں، یعنی پروسیسر کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ریم کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے جب آپ اپنے بایوس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. چلو اس کے لیے ویٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اب فلیشنگ نیو بایوس، یہ بایوس اب فلیش ہو رہا ہے، یعنی بایوس کی IC میں یہ سافٹ ویئر انٹر ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ریسٹارٹ مانگے گا. ریسٹارٹ کے بعد ہم اس کی ورژن اور ڈیٹ کو چیک کریں گے کہ پہلے کیا ورژن تھا اور اس میں اب کیا ورژن ہے. The system will automatically restart when the counter reach 0. یہ 1 منٹ میں خود بخود ریسٹارٹ ہو جائے گا. اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو ڈائریکٹ انٹر کرے تو یہ سارا کمپیوٹر ریسٹارٹ ہو جائے گا. ریسٹارٹ ہونے کے بعد اس کو ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. یہ کمپیوٹر فلیش ہونے کے بعد دوبارہ آن ہو گیا. اب اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں MS-Info 32 سے. MS-Info 32 پہلے یہ ورژن تھا 2000. یہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ورژن بھی اپڈیٹ ہو گیا. 02 تھا پہلے اور یہاں 2010 تھا، 2009 تھا. تو اب 2015 آ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا بایوس اپڈیٹ ہو گیا. اب یہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور فاسٹ بھی چل رہا ہے، بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف HP 8000 کے لیے یہ ڈرائیور اپڈیٹ کرو. آپ کسی بھی کمپیوٹر کے لیے آپ ڈرائیور کو انسٹال کر سکتے ہو اسی طریقے سے. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں دیکھ سکتے ہو. اور تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.